شام میں صدر بشار الاسد کی 24 سالہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ باغیوں نے دارالحکومت دمشق پر قبضہ کر لیا۔ ہزاروں افراد نے دمشق کے مرکزی چوک میں جشن منایا اور آزادی کے نعرے لگائے۔ باغیوں نے سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی کو تمام ریاستی ادارے چلانے کا ٹاسک سونپ دیا۔ ایران نے شام کے ساتھ سرحد بند کر دی۔ شام میں بشار الاسد حکومت کے 24 سالہ اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق باغیوں نے شامی صدر کا تختہ الٹ کر دارالحکومت دمشق پر قبضہ کر لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق شام کے باغیوں نے دمشق ایئرپورٹ اور سرکاری ٹی وی کی عمارت پر قبضے کا دعویٰ کیا۔ دمشق میں شامی وزارت داخلہ کی عمارت باغیوں کے قبضے میں آ گئی۔ شام کے شہر حما میں بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کے مجسمے کو گھسیٹا گیا۔ دمشق میں ہزاروں افراد گاڑیوں اور پیدل دمشق کے مرکزی چوک پر جمع ہوئے۔ شہریوں نے پرجوش انداز میں نعرے لگائے اور حکومت کے خاتمے پر خوشی کا اظہار کیا۔ باغیوں نے بشار الاسد کے پوسٹرز بھی پھاڑ دیے۔ غیر ملکی میڈیا کی فوٹیجز میں شہریوں کو ٹینکوں پر چڑھے جشن مناتے دیکھا جا سکتا ہے۔ دمشق میں باغی ملیشیا کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ دمشق کے مضافات میں واقع سدنیہ فوجی جیل سے باغیوں نے ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیا۔ بشار الاسد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد باغی گروپ تحریر الشام ملیشیا کے سربراہ نے بتایا کہ پرامن انتقال اقتدار تک سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی تمام ریاستی اداروں کو چلائیں گے۔ الجلالی نے اعلان کیا کہ عوام جس کو بھی چنیں گے وہ اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے شام کے ساتھ ملحقہ سرحد بند کر دی۔ اقوام متحدہ کی جانب سے شام میں شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کی اپیل کی گئی۔ دمشق میں ایرانی سفارت خانے میں باغیوں نے داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی۔ لبنان اور اردن میں موجود جلا وطن شامی باشندوں نے وطن واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ غیر ملکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ باغیوں کی مزاحمت کے باعث شامی فوجی اور رضاکار بھاگ کر عراق میں داخل ہو گئے۔